کیا ایسا عورت صبح شام کے اذکار کر سکتی ہے؟ ضرور کرے جی، کر سکتی ہے نہیں کرے، دروشی بھی پڑھے، اور دل میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، دل میں جو مرضی کرے، زبان سے نہیں کرے گی قرآن۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت علی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کو حالت جو جنبی حالت کے علاوہ ہر حالت میں آپ قرآن پڑھتے تھے، جنبی حالت قرآن پڑھنے سے روکتی تھی۔ علی بھائی یوٹیوب پر آپ کے حوالے سے کافی میمز بنی ہوئی ہیں۔ میرے تو نہیں میم بنی، میری کیا میم بننی ہے؟ ہمارا مسئلہ لوگوں کے فرقوں کی اصلاح کرنا ہے۔ میرے بھائی میں نے کوئی اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی ہے، رہ گیا یوٹیوب اگر کسی کنٹرول میں ہوتا نا تو پاکستان کا پرائم منسٹر اور آرمی چیف اپنے خلاف ہونے والا پراپوگنڈا روک لیتا، جن کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ان بیچاروں کی جو حالت یوٹیوب پہ بنی ہوئی ہے، تو میں تو مسکین آدمی ہوں، میں کسی کو کیا روک سکتا ہوں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ آپ شکر یا ادا کرتے ہیں؟ ہم آپ کو اچھا آگے قرآن پر چلنے کی تاکید کی، بس یہ تعریفی کرمال دکھیں، سوال کوئی نہیں اس میں، اللہ جزا دے آپ کو۔ کیا آب حیات موجود ہے؟ آب حیات ہی لکھ لیں آپ یوٹیوب کے اوپر تو میرا کلپ کھل جائے گا۔ کوئی نہیں ہے جی، سب فراڈ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت خضر والا بھی وہ جھوٹ بات ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں کسی کا حق مارا ہے تو کیا آخرت میں اس کو ادا کرنا پڑے گا؟ بالکل کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جو دنیا کا مال و متاع نہ رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو ڈھیروں ڈھیر نماز، زکوٰۃ، صدقات، حج اور عمرے، بڑی نیکیاں لے کے آیا، لیکن اس حال میں کہ کسی کو تھپڑ مارا تو کسی کا خون بہایا، کسی کو ناجائز ڈانٹا، کسی پہ غصے ہوا، کسی کو ذہنی ٹینشن دی، کافی ترتیب سے وہ چیزیں، تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کے حق مانگیں گے اپنا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس کے پاس تو آج دینے کو کچھ نہیں ہے، تم اس کی نیکیوں میں سے لے جاؤ، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکی ہے۔ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جس کا اس نے کچھ دینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ مائے گا نیکیاں تو ختم، اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے نا اس کو پھر دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور کئی لوگ اس مظلومیت کی وجہ سے خود تو بچ جائیں گے لیکن یہ مارا جائے گا۔ اور یہ نیک بندے کا ذکر ہوا ہے، اور میں نے دیکھا ہے نیک لوگوں میں اکثر لوگ جو ہے نا تکبر میں آ جاتے ہیں، حقوق العباد کے معاملے میں بڑے ڈھیلے ہوتے ہیں۔ داڑھی ہوگی، حج عمرے ہوں گے، لیکن یتیم بھانجوں کا، بھانجیوں کا، بھتیجے اور بھتیجیوں کا انہوں نے مال غصب کیا ہوگا، انشاءاللہ دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن میں آیا کہ جو یتیموں کا مال ناک ہڑپ کر رہے ہیں اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ تعمیر شدہ مکانات کے دروازے قبرستان کی جگہ میں کھلتے ہوں، بہت اچھی بات ہے جی، روزانہ آپ کو قبروں کی زیارت کا موقع ملے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے قبروں کو دیکھو تاکہ آخرت کی یاد آئے، تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ قبرستان میں آپ کا کھلتا ہے، متبادل راستہ نہ ہو، قبرستان کی جگہ کو بطور وقف کیا جا سکتا ہے، بطور یا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، بطور کل یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، وقف۔ قبرستان کی جگہ کو راستے کے لیے نہیں آپ بنا سکتے کہ اس قبریں یعنی اس کو آپ ختم کر کے تو آپ راستہ بنا دیں ادھر، نہیں، راستہ ہٹ کے ہی ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ انگاروں پہ بیٹھے اور انگارے اس کے کپڑے اور پیٹھ کی کھال بھی جلا دینا، یہ کم عذاب ہے ایک مسلمان کی قبر پہ بیٹھنے کا، زیادہ عذاب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کل ہی ہماری ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے، قبر پہ پھول ڈالنا، چادر، قبر پہ بیٹھنا، عہد نامہ، پانی چھڑکنا، کفنی لکھنا، یہ ساری چیزیں اس پہ میں نے یہ باتیں بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ اذان اور اقامت کہیں، نہیں، اکیلے نماز والے کے لیے اذان اقامت نہیں ہے، جماعت والے کے لیے۔ ہاں اگر اکیلا کہیں بالکل ایسی جگہ جہاں پہ جماعت قائم نہیں ہو رہی، جیسے سنن نسائی میں حدیث ہے تیرے رب کو اس گڈریے پہ بڑا پیار آتا ہے جو اکیلا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اذان اور اقامت دے کے نماز قائم کرتا ہے، وہاں تو درست ہے۔ عام گھروں میں تو اذان اقامت کی ضرورت نہیں ہے، مسجد کی اذان کافی ہے، اور مسجد کی بھی اذان نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ جماعت کے لیے، جیسے ہی وقت داخل ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی اذان نہیں مسجد میں ابھی ہوئی، وہ اذان تو میرے بھائی زور کا وقت 12:15 داخل ہو رہا ہے، اذان ہوتی ہے جا کے 1:15، کیونکہ جماعت 1:30 بجے ہوتی ہے، تو آپ 12:15 کے بعد نماز پڑھ لیں، 12:20 کے بعد نماز پڑھ لیں، اور بعض اوقات تو 11:55 پہ بھی ہمارے سب کانٹیننٹ میں داخل ہو جاتا ہے نماز کا ٹائم۔ سعودی عرب میں میں نے کئی بار نماز پڑھی، 12:15 زور کی نماز ہو جاتی ہے، جب 12 بجے وہاں پہ زور کا وقت داخل ہو رہا تھا، لیکن جب 12:20 یا 12:25 پہ ہوگا، پھر 12:45 ہوتی جماعت، تو اذان اور جو ہے وہ اقامت جماعت کے لیے، عام نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وقت داخل ہوتے ہیں۔ علی بھائی شرح صحیح بخاری میں کچھ حدیث والدین کے خلاف بھی ملتی ہیں، ظاہر ہے جنہوں نے کام ڈالا ہے تو انہوں نے روایتیں بھی تو لی ہوئی ہیں نا، روایتیں کمزور ہیں، شرح بخاری میں ملتی ہیں، بخاری شریف میں نہیں ملتی، بخاری شریف پہ عمل کرو نا، شرح اتنے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، شرح لکھی اس لیے جاتی ہے تاکہ بخاری مسلم کو کاؤنٹر کیا جائے۔ یہ اسی طریقے سے میں کہتا ہوں قرآن کی شرح میں کئی ایک ایسی باتیں ملتی ہیں کہ بابوں کو پکارا جائے، تو اس سے قرآن کی تعلیمات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔